دوسرا جو لباس کے سلسلے میں ایک چیز بیان ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ضمنی بہت سارے مسئلے جو ہے حل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم بیان کرتے ہیں. شہید کو کس لباس میں کفن پہنانا چاہیے، کس لباس میں اس کو دفن کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شہید کو اس کے ابھی آئے گی اس کی تفصیل کہ ویسے حکم یہ ہے کہ اس کو عام کفن جو ہوتا ہے وہ نہ پہنایا جائے، بلکہ اس کو اپنے لباس جنگی جو اس نے پہنا ہوا ہے اسی کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا جائے، چاہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے کتنا ہی، وہ ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل بیان کریں گے. لیکن ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ شہید کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے شہید؟ دیکھیے، شہید کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک تو ہے شہید حقیقی، یعنی وہ شخص جو میدان جنگ میں امام کے حکم سے جو جہاد ہو رہا ہو یا امام کے نائب خاص کے حکم سے ہو رہا ہو، اور حفظ بیضہ اسلام، یعنی اسلامی ممالک کو بچانے کے لحاظ سے، اسلام کو بچانے کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہو، تو وہ افراد کہلاتے ہیں شہید حقیقی ہیں. ان کے اوپر وہ تمام شہید کے احکام ان کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، کیونکہ ایک قسم اور بھی ہے جس کو شہید مجازی کہا جاتا ہے. بہت سی روایات میں دیکھیے اس طرح سے بھی آیا ہے. ابھی ہم ان روایات کا سند اور ذوف اور قوت جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، کہ مثلا جو شخص دستوں کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، مثلا کوئی شخص دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، مثلا کوئی پانی کے اندر ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر مرے وہ بھی شہید ہے. اسی طریقے سے بہت ساری اور ہیں کہ جناب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ثواب کا خواہاں ہو تو اللہ اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب لکھے گا. یعنی مصیبت کے اوپر صبر کرنا 1000 شہید کا ثواب دلواتا ہے. تو یہ ثواب شہید پانے والے افراد ہیں. یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ قل هو اللہ احد کی ایک مرتبہ تلاوت کرے تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا ثواب اسے نصیب ہوگا اور اس کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہوگا. تو یہ قل اللہ پڑھنے کا اتنا جو ہے ثواب ذکر ہوا ہے. اور یہ جو ہے آیا ہے کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت لازمی قبول کرے گا. اس میں ایک تو انبیاء ہیں، علماء ہیں اور شہداء ہیں. یہاں شہداء سے مراد وہی شہداء حقیقی ہیں، کیونکہ باقی جو آپ نے جو سنے ہیں یہ شہداء مجازی کہلاتے ہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ شہید کا ثواب پانا یہ الگ چیز ہے اور شہید کے احکام جاری ہونا یہ الگ چیز ہے. شہید کا ثواب تو ملتا ہے لیکن شہید کے احکام ان کے اوپر جاری نہیں ہوتے، جو بھی آگے چل کر آئے. مثلا شہید حقیقی جو ہوتا ہے، جو امام کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جائے یا معصوم کے رسول اللہ کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جائے، اور یا امام کے کسی نائب خاص کے حکم سے جو جہاد ہو رہا ہو اس کے لحاظ سے مارا جائے، تو کیا اس کو غسل میت دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسے غسل میت نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر کسی نے غسل میت اسے دیا تو یہ حرام بھی ہے. اسے غسل میت نہیں دیا جائے. اتنا پاک و پاکیزہ ہے یہ ان کی راہ میں شہید ہونے والا کہ اسے کسی غسل کی ضرورت نہیں. اسی لباس کے اندر، وہی خون آلود لباس، اسی کے اندر اس کو دفن کیا جائے. بہت سے ہمارے ایسے گزرے ہیں ائمہ کے اصحاب کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو ہتھ کڑیاں بیڑیاں جو میرے پاؤں میں ہیں، مجھے مارنے کے بعد ان کو مجھ سے جدا نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ دفن کیا جائے. میدان قیامت میں ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی اپنے معصومین ائمہ اور رسول اللہ کے سامنے میں پیش ہوں گا. تو بہرحال شہید حقیقی کو غسل میت بھی نہیں دیا جاتا. کیا شہید حقیقی کو لباس کفن پہنایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. شہید حقیقی جو ہے اس کو لباس کفن پہنانا بھی جائز نہیں ہے. اسی لباس میں جس میں وہ شہید ہوا ہے اسی میں اس کو دفن کیا جائے گا. اور یہ بھی ہماری فقہ کتابوں میں ہے کہ میدان جہاد کے شہید کو غسل دینا حرام ہے اور اس کی شہادت والے لباس کو اتار کر یا اسی لباس کے اوپر کفن پہنانا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، ہم لباس نہیں اتار رہے شہید کا، لیکن اسی پر ہم اچھا سے کفن پہنا دیں، بلکہ اسی لباس میں اس کو دفن کرنا ضروری ہے. اسلام نے بڑی خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے. دیکھیے لباس ہے مردے کا، لیکن اس کے لیے کتنے اسلام نے احکامات دیے ہیں کہ اس کو کفن بھی نہ پہناؤ. کیا شہید کو ہنوت کیا جاتا ہے؟
کافور سے ہنوت جو کیا جاتا ہے، جو پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا. اچھا، جو پچھلا وہ خوشبو والا درس تھا اس کے اندر ایک صاحب مجھ سے ہو گیا تھا، اس میں یہ بات بیان کرنا بھول گیا. اس میں ایک آیا تھا کہ بیوہ جو عدت گزار رہی ہے اس کو ہنوت کرنا جائز نہیں. اصلاً یہ اس میں ایک جملے کا اور اضافہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ حالت احرام میں بھی ہو، کیونکہ بیوہ عورت کے لیے گھر سے باہر جانا بھی جائز ہے، عمرے کے لیے بھی جا سکتی ہے، حج کے لیے بھی جا سکتی ہے. تو اگرچہ وہ عدت گزار رہی ہے اپنی، تو وہ اور اس میں حالت احرام میں وہ انتقال کر جائے، یعنی عام حالات میں جب وہ احرام نہیں پہنا ہوا ہے اور عدت گزار رہی انتقال کر گئی تو اس سے تو ہنوت کیا جائے گا، لیکن حالت احرام میں انتقال کر گئی تو ہنوت نہیں کیا جائے گا. تو بعض علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ والا جو چیز ہے وہ اس میں سے رہ گئی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی کریکشن کر دی جائے. تو شہید کو البتہ ہنوت بھی کرنا جائز نہیں، یہ بھی نہیں کیا جائے گا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ میدان جہاد کے شہید کو نہ تو غسل میت دیا جاتا ہے، نہ ہنوت کیا جاتا ہے، نہ کفن دیا جاتا ہے، بلکہ جس لباس میں اس کی شہادت ہوئی ہو اسی لباس میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کیا جائے گا. یعنی صرف ایک چیز اس کی جائے گی، وہ ہے نماز جنازہ، اور اس کے بعد پھر دفن کیا جائے گا اس کو. اچھا، ایک بہت ہی اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو میدان جہاد کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کر دیے جائیں، یا میدان جہاد میں زخمی ہوں لیکن بعد میں اسپتال پہنچ کر شہید ہو جائیں، تو اگرچہ وہ ثواب شہید پائیں گے، لیکن میدان جہاد کے شہید کے احکامات ان پر جاری نہیں ہوں گے. ان کو غسل و کفن دینا ہی واجب رہے گا. یعنی میدان جہاد کے جو شہید ہیں وہ میدان جہاد ہی کے اندر شہید ہوں، وہیں پر. ایسا نہ ہو کہ مثلا زخمی ہو جائیں اور ہسپتال لے آئیں، یا زخمی ہو کر کسی اور جگہ لے جائے جائیں اور وہاں ان کی شہادت واقع ہو جائے، تو ثواب شہید تو ان کو ملے گا لیکن احکام جاری نہیں ہوں گے. یعنی ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دینا واجب ہوگا، انہیں ہنوت بھی کیا جائے گا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کے اندر. اور اس کی ایک مثال وہ بھی ہے، جو بھی آپ میں سے حج یا عمرہ یا زیارات وغیرہ پر گئے ہیں وہاں پر سعودی عرب، تو وہ ظاہر ہے کہ میدان احد بھی جاتے ہیں. وہاں پر میدان احد کے اندر شہدائے احد ایک بہت بڑا سے احاطہ ہے، اس کے اندر شہدائے احد مدفون ہیں. اسی میں حضرت حمزہ اور کچھ اور اصحاب بھی ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی وہاں پر دفن ہیں. تو جو میدان احد میں جو اصحاب شہید ہو گئے تھے انہیں تو یہیں پر دفن کر دیا گیا تھا، اور کچھ زخمی ہو گئے تھے، اور زخمیوں کو پھر اٹھا کر لے آیا گیا تھا مدینے شہر میں، اور پھر وہ کچھ عرصے زخمی رہنے کے بعد وہاں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو ان کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، خاص احاطے میں. عورتوں کی تو خیر رسائی نہیں ہے، البتہ عورتیں اب تو وہ جگہ بھی بند ہو گئی، پیچھے سے دیکھ سکتی تھی اس جگہ کو جالیوں سے، لیکن اب وہ بھی تقریباً بند ہی ہے. تو صرف مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اب ان کے وہ بھی بہت دور سے جو آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ بالکل ان کے قریب تک ہمیں جو ہے وہ جانے دیتے تھے. اور لیکن پچھلے 1-2 سال میں اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. تو یہ شہدائے احد وہ ہیں کہ جو کہ میدان احد میں زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر یہاں آ کر شہید ہوئے. تو احکام شہید ان کے اوپر نہیں ہوں گے، یعنی غسل و کفن کا واجب رہے گا، دفن تو سبھی کو کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ میدان جو جہاد ہے اسی میں جو شہید ہوتا ہے صرف اس کے لیے مخصوص حکم ہے یہ. اچھا، پھر دفن تو کرنا واجب ہی ہے، ابھی آپ نے سن لیا. خیر، اچھا، ایک اور چند کنڈیشنز اور بھی ایسی ہیں کہ جس میں جن کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن پہنایا جاتا ہے، یعنی واجب نہیں ہے. جس میت کے اعضاء بدن سے جدا ہو گئے اور بعض مسنگ بھی ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر ان کو غسل دینا بھی واجب نہیں ہوتا، کفن پہنانا بھی واجب نہیں ہوتا. یعنی اعضاء بدن جدا ہو گئے اور بعض مسنگ بھی ہو گئے اس میں سے، تو ایک ان کے متعلق کہا جاتا ہے. دوسرا، یہ ساقط ہونے والا 4 ماہ سے کم عمر کا بچہ، اس کا بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں. ابھی اس کی مثلاً 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے، اور اس سے پہلے بعض مخصوص شرائط کے تحت آیت اللہ سیستانی نے اس کی کچھ طبی وجوہات بھی ہیں اور کچھ بہت
شدید جو معاشرے کے لحاظ سے کچھ دباؤ ہوتے ہیں، اس میں بھی خود سے خیر اقدام کوئی اس سلسلے میں نہ کرے جب تک کہ وہ علماء سے نہ پوچھ لے۔ تو 4 ماہ سے کم عمر کا جو ساقط شدہ بچہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی خلقت بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی، اعضاء وغیرہ بھی نہیں بنے ہوتے، وہ اگر اس طرح سے ٹرمینیٹ ہو جائے، پریگنینسی یا ابارشن وغیرہ اس طرح سے ہو جائے، تو اس کو بھی غسل دینا واجب نہیں ہے، اور کفن پہنانا بھی واجب نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کے طور پر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور بس دفن کر دیا جائے، اور نماز جنازہ بھی ظاہر ہے اس لحاظ سے پھر نہیں ہوتی اس کی۔ تو بہرحال یہ ایک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں بتا دوں کہ بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو یہ لوگ مختلف اس طرح کی ذرا سا کوئی کہ مثلا ابھی اولاد نہیں چاہ رہے، اور وہ مثلا جو ہے وہ پریگنینسی ہو گئی ہے، تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے مختلف طریقے پوچھتے ہیں کہ ٹرمینیٹ کرانے کے۔ ڈاکٹرس آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے آرام کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے فلاں چیز ہو گئی ہے اور بچے گروتھ ریٹارڈیشن ہے، تو ایسا کریں اس کو ابھی ابارٹ کروا لیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ مثلا ایک صاحب تھے، ان کا بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ وہ جا رہے تھے اور وہ بیوی گر گئی اور وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، تو آپریشن کرا، حاملہ بھی تھیں، تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی یہ تو اینستھیزیا دینا پڑے گا، تو بچے پہ بھی اثر انداز ہوگا، ہو سکتا ہے بچے کا بھی دماغ وہ ہو جائے، کچھ ہو جائے ریڈیشنز کی اپنا وہ اینستھیزیا کی وجہ سے، تو آپ اسے جو ہے ابارٹ کروا لیں۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے منع کیا سختی سے، تو ماشاءاللہ وہ لڑکی جو ہے وہ پیدا بھی ہوئی، بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، بچوں والی بھی ہے اس وقت۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے اس طرح کے ہمارے پاس ہیں کہ جس میں لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو یہ ہو جائے، اس وجہ سے ابھی سے ہی ٹرمینیٹ کروا دو اس کو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ بڑے آرام سے یہ کر لیتے ہیں چیز، تو وہ بالکل غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو بہرحال 4 مہینے سے کم عمر کا جو اگر کوئی بچہ ہے اور وہ ساقط ہو جائے، تو اس کا آپ نے سنا کہ اس کو لباس کفن بھی نہیں پہ دیا جائے گا اور غسل بھی اس کا نہیں ہے، بس ایک احتیاط واجب کے طور پر ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا۔ اور ایک اور ہے جس کو سنسار کر کے یا قصاص میں قتل کرنا واجب ہو جائے، اس کو بھی جو ہے وہ نہ تو غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن پہنایا جاتا ہے، نہ حنوط کیا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ خاص گناہ ہے جس میں سنسار کیا جاتا ہے یا قصاص میں جن کو قتل کرنا واجب ہو جائے، یا مثلاً بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو واجب القتل ہو جاتے ہیں اپنے بہت سے گناہوں کی وجہ سے۔ مثلاً جو ہے جناب آپ نے سنا ہوگا سلمان رشدی، جس کو امام خمینی نے جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا تھا، شاتم رسول۔ اور اسی طریقے سے جو تسلیمہ نسرین ہے بنگلہ دیش کی عورت، اس کے متعلق مجھے بہت معذرت کر رہا ہوں کہ منحوس صورتیں آپ کو دکھانی پڑ گئیں اس مسئلے کو بتانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس کو سنسار کر کے یا قصاص میں قتل کرنا واجب ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے بلکہ ہم نے اس کا ایک بہت سے فقہی سوال بھی نیلام گھر ٹائپ کے جو بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دماغ بڑھانے کے لیے کہ وہ کون سا زندہ شخص ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں جب وہ زندہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم غسل میت کر لو۔ غسل میت تو میت کے لیے ہوتا ہے نا، تو کس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ غسل میت جو ہے وہ انجام دے؟ وہ یہی ہے کہ جو واجب القتل ہو جائے، واجب القتل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حاکم شرع کی طرف سے کہ تمہیں کوئی غسل نہیں دے گا، تم اپنی زندگی میں غسل میت کرو، تم اپنی زندگی میں حنوط کرو اپنے آپ کو، اور کفن بھی خود پہنو۔ اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے اور بہرحال نماز جنازہ البتہ اس کی پڑھی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے اسے۔ تو ان افراد کے لیے بھی یعنی لباس جو ہے کفن کا یہ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے یہ کام خود ہی کر کے تم دنیا سے جاؤ۔ تم مثلا اتنے نجس ہو کہ تمہیں کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں ہے، نہ کفن پہنانے، کوئی کام تم خود کر کے جاؤ۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو بھی رسول و امام کو خدا نخواستہ گالیاں دے، ان کو برا بھلا کہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، لیکن ہر شخص کو اختیار نہیں ہے۔ صرف حاکم شرع کو اس بات کی اختیارات ہوتے ہیں جو مجتہد جامع الشرائط ہوں کہ جو یہ والی سزا سنا سکتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا اپنا اختیار نہیں کہ وہ سوچے کہ اچھا یہ ہے تو میں ڈائریکٹ اقدام کر کے اس کو قتل کر دوں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں دیکھ رہی ہیں آپ کہ کتنی زیادہ یہ ہر شخص جو اپنی دشمنیاں بھی نکال رہا ہے اور جو ہے وہ غلط الزامات لگا کے قتل کر دیتا ہے کہ میرے سامنے مثلا اس نے فلاں کی توہین کی۔ صرف حاکم شرع کو اس بات کا اختیار ہے کہ واجب القتل کا قرار دے سکتا ہے کسی کو۔
اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا اور اسی لباس میں دفن ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ نوحے کیوں پڑھتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین، افسوس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو کفن بھی نہ دیا. ایک ہوتا ہے نا دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر آخر یہ اس وقت کے لیے پھر جب ان کا کفن ان کو دینا اور غسل دینا یہ حرام ہے اور کفن پہنانا بھی ان کو جائز نہیں ہے، تو پھر یہ والا افسوس ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ فقہی مسائل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو لباس شہید نے پہنا ہوا ہے اگر وہ اس کا لباس اتار لیا جائے یا چھین لیا جائے، جیسے کہ امام حسین کے ساتھ ہوا تھا کہ وقت شہادت جو لباس امام حسین نے پہنا ہوا تھا اس کو ظالموں نے وہ بھی اتار لیا تھا، وہ چھین لیا تھا، تو جس کا لباس چھن جائے تو اس کو پھر کفن پہنایا جاتا ہے، یعنی اس شہید کو کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن جو اصل لباس تھا وہ امام کا وہ لوٹ لیا گیا تھا. اس وجہ سے ہم اس کو بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ امام حسین کو ہم وہ کفن جو ہے وہ نہیں دے. اور ویسے بھی اس کے اندر ایک جذبات کا ایک اظہار ہے، اس میں کوئی فقہی مسئلے کے طور پر نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، شان و شوکت سے جنازے اٹھتے ہیں، تابوت اٹھائے جاتے ہیں، ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، ایک عقیدت اور محبت کا ان سے اظہار ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس غم کا اظہار اشعار کے اندر کرتے ہیں. لیکن فقہی حکم بھی ہے کہ اگر لباس شہید کوئی اتار لے یا وہ اس کے جسم پر نہ رہے تو بہرحال یہ کہ اس کو پھر کفن پہنایا جاتا ہے. کیونکہ ام عبداللہ نام کی وہ عورت ہے کہ جس نے ظلم پر جو احتجاج کرنے والی 5 دلیر خواتین میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سپاہی یزید کی بعض اعمال پر اعتراض کیا تھا، ان میں کی یہی ام عبداللہ تھی جو زوجہ مالک ابن نصیر، یعنی اس نے جس نے امام حسین کے جسم کا لباس لوٹا تھا اس کے شوہر نے، تو اس نے زبردست قسم کا احتجاج اپنے شوہر سے کیا تھا. اس طرح سے اور 5-6 خواتین اور بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ بہت زبردست احتجاج کیا ان ظالموں کے سامنے، تو عورتوں نے بھی اپنا کردار بہرحال ادا کیا. تو امام کا لباس لوٹا گیا تھا. مدینے سے مدینے تک جو کتاب ہے علی ذہنی تہرانی کی، سید محمد جواد ذہنی تہرانی کی، اس کے اندر بھی جو کہ مقتل حسین ہے اور جو کتاب امام حسین کے مصائب کے اوپر لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ اس لحاظ سے آیا ہے کہ یزید کے پاس جب وہ تمام جو لوٹے گئے تبرکات تھے اس کی گٹھڑیاں بنائی گئی تھیں، وہ یزید کے سامنے جب لا کر کھولی گئیں تو اس کے اندر یزید نے دیکھا کہ ایک لباس ہے کہ جو کہ بہت ہی پھٹا پرانا اور بہت ہی کوہنا اور پرانا جیسا ایک لباس ہے. تو اس نے کہا یہ لباس کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لباس امام حسین علیہ السلام کا ہے. تو یزید نے کہا کہ لیکن اس طرح کا لباس تو حسین نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ یہ تو وہ تو اچھا لباس پہنتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ والا لباس پہنا تھا کیونکہ وہ اپنے یہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد اس لباس کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، اتنا معمولی لباس پہنا جائے کہ وہ لوٹنے کے بھی قابل نہ ہو. لیکن بہرحال ظالموں نے اس تک کو لباس کو نہیں چھوڑا اور امام کے جسم سے وہ لباس اتار لیا. یزید نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس لباس کے اندر اس قدر سوراخ کیوں ہیں، اس قدر سوراخ اس لباس کے اندر؟ تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں اس قدر نیزوں اور تیروں کی برسات اور بارش ان کے جسم اتھر کے اوپر ہوئی تھی کہ وہ پورا پارا پارا لباس ہو گیا تھا. کہا کہ وہ لباس جب امام حسین کا یزید کے سامنے آیا تو عقیق سرخ کے مانند پورا، کہیں سے بھی کوئی رنگ اس کا ظاہر نہیں تھا سوائے کہ اس کے اندر صرف سرخی خون کی موجود تھی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ امام حسین کے جسم اطہر جو ہے وہ اس انداز سے ان کا جو لباس ظالموں نے لوٹا تھا. اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک پر 320 سے زائد زخم تھے اور تمام کے تمام زخم بدن کے اگلے حصے پر تھے، انہوں نے ہرگز دشمن کی طرف پشت تک نہیں کی تھی. تو بہرحال یہ آپ نے سنا، آج اتفاق ایسا ہے کہ امام حسین کی ولادت کا دن بھی اور بار بار امام حسین کا اس انداز سے خود بخود ہی تذکرہ بھی اس میں آ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک برکت ہے اس شخصیت کی. تو بہرحال لباس شہید کے متعلق آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی تعلق کیونکہ لباس سے تھا، لیکن کب اس پہنایا جاتا ہے اور کون کون سے شہید کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ہیں کہ جو کہ لباس سے کفن کا ان کا جو ابھی آپ نے ان کے مسائل سنے تو وہ بھی اس میں تذکرہ ہو گئے.